ڈاکٹر علی، سب سے پہلے تو میں آپ سے گفتگو کا آغاز اسی سے کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم نے انٹروڈکشن میں بھی یہی بولا کہ کڈنیز کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ پاکستان میں عام ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور کون سے ایسے مسائل ہیں جو بہت زیادہ کامن ہیں؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آج آپ نے اپنے پروگرام پہ مجھے بلایا اور ڈیفینیٹلی ٹاپک آپ نے بہت اچھا چوز کیا ہے. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے باقی ممالک کی طرح جو کڈنی پیشنٹس ہیں نا اس کے نمبرز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ میں تھوڑا سا آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے ناظرین کے لیے چھوٹا سا ایک ڈیٹا دے دوں کہ اس وقت ہر 7واں یا 8واں پاکستانی گردے کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے. تو دس از اے ہیوج نمبر کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہر 7واں 8واں شخص پاکستان میں ہر سال 30,000 سے زیادہ اموات جو ہیں وہ گردے کی بیماریوں کی وجہ سے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا دوسرا مسئلہ ہے. اب آپ نے اس اپنے انٹرو میں ہی یہ بات کی ہے اور اپنے سوال میں آپ نے پوچھا کہ اس کی وجوہات یا اور کیا ہو سکتی ہیں. تو سب سے کامن جو وجہ ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی وہ ہے ڈائبٹیز میلائٹس، جس کو ہم کہتے ہیں شوگر کا مرض. اچھا، اب یہاں سے میں اس کے بارے میں بھی ناظرین کو بتا دوں کہ ہر 5واں شخص اس وقت پاکستانی ہر 5واں وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہے. تو اب آپ ذرا لنک کر لیں کہ اگر وہ ملک کہ جس میں ہر 5واں شخص شوگر کے مرض میں مبتلا ہو، ہر 7واں شخص گردے کی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو، تو جو صحت کا لیول ہوگا وہ کس طرح ہم یہاں پہ اپنے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کیسے کر سکتے ہیں. دوسری بڑی وجہ ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، یہ دوسری بڑی وجہ ہے گردوں کے نکارہ ہونے کی. تیسری بڑی وجہ جو پاکستان میں ہے وہ ہے گردے کی اندرونی بیماریاں، جسے ہم اپنی ٹرم میں گلومیرولونیفرائٹس کہتے ہیں، لیکن یہ قوت مدافعت جو ہمارا نظام ہوتا ہے اس کے متعلقہ. چوتھے نمبر پر جو بڑی وجہ آتی ہے وہ گردے میں پتھریاں بن جانا، جسے ہم کڈنی سٹونز کہتے ہیں. پانچویں بڑی وجہ، بلکہ میں اگر صحیح اوریجنلی آپ کو بات یہ ڈیٹا اگر ہم پاکستان میں کلیکٹ کریں تو شاید یہ دوسری تیسری بڑی وجہ بن جائے، یہ ہے دوائیوں کا غیر ضروری استعمال، سیلف میڈیکیشن، اور خاص طور پر پین کلرز، جس میں مثلا آپ خود ڈاکٹر ہیں تو NSAID گروپ یہ کڈنی کو بہت بیڈلی ڈیمیج کرتا ہے. اور میں اپنے اکثر پروگرامز میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا ہر گھر منی میڈیکل سٹور ہے. بالکل ایسے ہی ہر گھر میں ایک ڈبہ ہے، آپ نے پورا ڈبہ رکھا ہوا ہے، آپ وہاں سے اینٹی بائیوٹک اٹھاتے ہیں، آپ وہاں سے پین کلر اٹھاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کون سی دوائی آپ کے لیے سوٹ کرتی ہے، اور آپ یہ سارا کام ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بغیر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے دوائیوں کا غیر ضروری استعمال. اس میں باقی کچھ ہربل ٹاکسک میٹلز بھی ہیں، وہ بھی اس معاشرے میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، وہ ڈیمیج کرتے ہیں. اگلی وجہ ہے کچھ جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں جس کو ہم وراثتی عمل کہتے ہیں، جس طرح گردے میں تھیلیاں بن جانا جو سسٹس ہوتی ہیں. تو یہ بڑی بڑی 5-6 وجوہات ہیں کہ جو گردوں کو نکارہ کرتی ہیں. اب اس میں اگر آپ صرف ایک چیز پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ پہلی 2 بیماریوں کو ہم لے لیں، ڈائبٹیز اینڈ ہائپر ٹینشن، تو یہ دونوں جو ہیں اگر آپ گردے کی بیماریوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیں تو 60 سے 70% تک جو آپ کو پیشنٹ گردے کے ملیں گے نا بیماریوں کے، وہ یہاں شوگر کے ہوں گے یا بلڈ پریشر. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اور اس طرح کے بہت سے جو ایشوز ہیں وہ ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ موسٹلی لوگوں کو تب پتہ چلتا ہے کڈنی کے کسی ایشو کا جب ان کی ڈائبٹیز یا ان کا بلڈ پریشر بہت پیک پر چلا جاتا ہے، تب جا کر پتہ چلتا ہے. ریئلائزیشن بڑی لیٹ ہو رہی ہوتی ہے. بٹ ڈاکٹر علی، آپ نے جس طرح سے بتایا کہ یہ روٹ کازز ہیں جہاں سے یہ ایک بیماری سٹارٹ لیتی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں سمٹمز کی، تو کسی بھی پیشنٹ کو کیسے ریئلائزیشن ہوگی کہ ہمیں کوئی کڈنی کی ڈیزیز ہے، گردے کی کوئی بیماری ہے؟ کوئی ایسی وجوہات جو آپ بتا سکیں جس کی وجہ سے آپ کو جسے کہتے ہیں نا ایک ارلی سٹیج پہ ریئلائزیشن ہو جائے، نہ کہ آپ پھر کڈنی ٹرانسپلانٹ یا اس پروسیس تک جائیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو ناظرین ہیں، یہ میں چند ایک علامات ابھی بتاؤں گا. اس کو کوئی گھر میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کسی پہ بھی یہ علامات آ جائیں
تو کم از کم وہ لوگ آگے چل کے میں بات کروں گا کہ گردے کے ٹیسٹ ضرور کروا لیں. اب سب سے پہلی علامت کی طرف آ جاتے ہیں. اگر کسی کو بھی آپ صبح کوئی اٹھتا ہے اگر چہرے پہ اس کے سوزش ہے, خاص طور پر آنکھوں کے نچلے حصے پہ. دوسری بات, اگر آپ اپنے پاؤں کو, ٹانگوں کو دیکھیں اور آپ وہاں پہ اپنے انگوٹھے سے دبائیں اور اگر وہ سوج اور وہاں پہ گڑھا پڑ جاتا ہے تو یہ دوسری علامت غور رکھیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چلتے پھرتے ہیں اور تھوڑا سا چلنے سے آپ کا سانس پھول جاتا ہے, آپ کو لیٹنے میں سانس میں کوئی دشواری ہو رہی ہے, اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. اچھا, ہم روٹین میں سب یورن پاس کرتے ہیں تو تھوڑی سی جاگ اس کے اوپر یورن پہ آتی ہے, لیکن وہ چند سیکنڈ میں ڈس اپیئر ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی یورن کرتے ہوئے یہ نوٹ کر لیں کہ بہت زیادہ اگر جاگ بن رہی ہے اور وہ منٹس یعنی سیکنڈ میں وہاں سے ختم نہیں ہوتی, تو یہ پہلی علامت ہوتی ہے کہ گردے کے فلٹر ڈیمیج ہوئے ہیں, یعنی کہ گردے سے پروٹین لیک ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ پہلی علامت ہے کہ آپ کے یورن میں جاگ بہت زیادہ بنے گی. کسی کو بھی جب یورن میں ایسی فائنڈنگ ملے, ایک سمپل ٹیسٹ ہے یورن کمپلیٹ, جو سستا ترین ٹیسٹ ہے, یہ اگر وہ کروا لیں گے تو بہت ارلی اپنی اس کو تشخیص کو معلوم کر لیں گے. اگلی بات یہ ہے کہ آپ کا جیسے جیسے بیماری آگے بڑھتی ہے تو علامات اس سے آگے بڑھتی جاتی ہیں. آپ کو نکاہت, کمزوری, سستی, خون کی کمی کا آپ شکار ہو جاتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ کے جسم میں, کیونکہ بیسیکلی گردوں کا کام ہے جسم سے فاضل مادوں کو نکالنا, فلٹر آؤٹ. جو کہ یورن ہے ویسٹ پروڈکٹ ہے نا, فاضل مادیاں جو ہم نکال رہے ہوتے ہیں. جب گردے کام نہیں کرتے تو یہ سارے فاضل مادے آپ کے بلڈ میں آ رہے ہوتے ہیں, جس سے آپ کو الٹیاں آنا, آپ کی بھوک کی کمی, اور ایون کے مریضوں کو ایڈوانس سٹیج بیماری میں جا کر جھٹکے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو مین چیز یاد رکھ لیں کہ اگر آپ کو سوج آ جائے چہرے پہ یا ٹانگوں پہ, اگر آپ کا سانس پھول رہا ہے, اگر آپ کے پیشاب میں بہت زیادہ جاگ آ رہی ہے, یہ 3-4 چیزیں بھی اگر آپ نوٹ کر لیں تو ارلی ٹیسٹ کروا کر ڈاکٹر سے رجوع کر لیں تو ارلی آپ اس بیماری کو پکڑ. تھینک یو فار ایکسپلیننگ دیٹ ڈاکٹر علی. آئی تھنک بہت سارے لوگوں کو ایک کلیئرٹی ملی ہوگی, اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے, اور ایک عام ویور کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ آپ وداؤٹ ایون جس طرح کنسلٹیشن ناؤ دے نو اٹ کہ یہ 3 جو ہے نا میجر سمپٹمز. ایگزیکٹلی. اور اگر ایسے کوئی بھی آپ کو علامات نظر آتی ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی کنسلٹنٹ سے رابطہ ضرور کریں.